السلام ناظرین، آپ کا میزبان سید آصف علی۔ آج ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے جو نتائج چل رہے ہیں، جو اپڈیٹ آ رہی ہیں۔ کل کی اپڈیٹ بہت عمدہ، بہت اچھی اور بڑی یو ٹرن کے حوالے سے تھی کہ کون کس طرف جائے گا۔ ناظرین، کل پرائم منسٹر شہباز شریف کو اناؤنس کیا گیا، چیف منسٹر مریم نواز کو کیا گیا، اور اسی طرح کے پی کے سے علی امین گنڈاپوری کو کہا گیا۔ ٹھیک ہے ناظرین، میرے ساتھ میں شریک گفتگو ہیں سید حسن وقار تراب۔ وقار صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اپڈیٹ آئی ہیں ابھی تک الیکشن کے حوالے سے اور جو حکومتیں بنانے کے چکر میں، اس میں آپ کا نقطہ نظر اور آپ کی رائے کیا ہے؟ آصف صاحب، آپ نے جو کہہ دیا آپ کے منہ سے ویسے ہی نکل گیا کہ حکومت بنانے کا جو چکر ہے، جی یا آپ نے جان بوجھ کر یہ جملہ استعمال کیا، لیکن مجھے موقع مل گیا کہ اس چکر کا اب جواب میں آپ کو دے سکوں کہ چکر تو سارا خراب ہو گیا ان کا۔ وہ جو چکر چلانے آئے تھے، ٹھیک ہے، وہ ان کی پوزیشن اس وقت بہت بگڑی ہوئی ہے، اور اس کا آپ کو علم ہو گیا کہ میاں نواز شریف جو آئے تھے چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بننے، وہ اس طرح شکست سے دوچار ہوئے کہ وہ ان کا خواب جو تھا چوتھی بار وزیر اعظم پاکستان بننے کا چکنا چور ہو گیا۔ ان کی بیٹی مریم نواز صاحبہ کا بھی بڑا یعنی خواہش تھی کہ میرے والد چوتھی بار اللہ ان کو یہ عزت دے۔ میاں نواز شریف صاحب کی بھی خواہش تھی کہ مجھے اللہ دوبارہ عزت دے، اور جو میری پچھلی گورنمنٹ میں میرے ساتھ زیادتیاں کی گئی تھی، اس طرح اس کا ازالہ ہو جائے گا اگر میں چوتھی بار اللہ نے مجھے وزیر اعظم پاکستان بننے کا موقع دیا۔ لیکن یہ اب کیسے ہوا، کیوں اللہ نے دوبارہ ان کو اس عزت سے نہیں نوازا؟ تو ان کے جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ اسی طرح مریم نواز بھی، ان کی بھی بڑی خواہش تھی۔ ہر لازمی بات ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بیٹی ہے ان کی، اور خواہش ان کی، ہر بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ والد کو عزت ملے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ اور میاں نواز شریف نے از خود اپنے چھوٹے بھائی کو، جنہوں نے پچھلی یہ ابھی پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہ سربراہ مملکت رہے، وزیر اعظم رہے ملک کے، انہوں نے ان کو دوبارہ نامزد کر دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پچھلے 16 ماہ کی جو حکومت تھی، وہی لوگ، وہی پارٹیاں دوبارہ ان کے ساتھ شامل ہو کر حکومت بنائیں گے۔ اگر تو عدالت کی طرف سے پی ٹی آئی کو کوئی ایسا معجزاتی طور پر ریلیف نہ ملا کہ وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ یہ بھی جو ان کا خواب ہے یا ان کی حکمت عملی ہے یہ بھی فیل ہو جائے، تو اب اگر دوبارہ یہ میاں شہباز شریف صاحب حکومت وقت کے سربراہ ہوتے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں پاکستان کے، تو ان سے پھر امیدیں قوم لگائے گی۔ عوام یہی چاہیں گے کہ اس بار وہ بہتر طریقے سے کوئی اچھے فیصلے کر سکیں، لیکن لگتا نہیں ہے کہ حکومت، وہ خود خوش نہیں، مطمئن نظر نہیں آتے۔ اگر وہ خود اس چیز سے خوش ہوتے، مطمئن ہوتے، تو میاں نواز شریف صاحب ہی حکومت پاکستان کے وزیر اعظم ہوتے۔ جی شاہ صاحب، کل ایک اور بڑی اپڈیٹ آئی تھی کے پی کے سے علی امین گنڈاپور کے وزیر اعلیٰ کے نامزد کیا گیا تھا، اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، اپوزیشن ہے، اور اس وقت عمران خان اور دوسری متحارب جو گروپ ہیں، ان میں تو وہ والی اپوزیشن نہیں ہے، ان میں تو یوں سمجھ لیں کہ معاملات دشمنی تک پہنچ چکے ہیں۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ مریم نواز شریف وہ جلسوں میں جس طرح ثناء اللہ صاحب کا کہتی رہی، حکیم بنا کر، حکیم کا تصور دے کر کہ انہوں نے ایسی گولیاں یا ایسے ان کا علاج کیا کہ دشمن فنا ہی ہو گیا۔ تو اب اگر یہ ادھر ہم دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ ان کو نامزد کیا گیا، بے شک وہ ایک ان کی اپنا سٹائل ہے علی امین گنڈاپور کا، تو جیسے کو تیسے والی بات ہے کہ انہوں نے ثناء اللہ کو، اور وہ اس پہ بڑا فخر کرتے تھے، گھمنڈ تھا ان کا کہ وہ ہمارا ایسا شعر ہے کہ اس کے سامنے، ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اب اپنا شعر نکال دیا، پتہ نہیں یہ شعر ہیں یا کیا ہیں، یہ وقت ظاہر کرے گا۔ اور اب اگر وہ دانے دیتے ہیں کہ وہ بزدار اور یہ، تو ہم چونکہ ہم نے سیاست کو کھیل بنا رکھ دیا ہے، اور اپنی
نعرہ ہمارے سیاستدانوں کا یہ ہے کہ ہم عوام کے ہمدرد ہیں، ملک کے ہمدرد ہیں، لیکن جو ان کے وہ جیسے باڈی لینگویج یا ان کے نعروں سے یا ان کے حرکات و سکنات سے یہ ہرگز یہ ثابت نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ملک اور قوم کے خیر خواہ ہیں، یہ اپنے ہی خیر خواہ ہیں، اپنی اولادوں کے اور اپنے کاروبار کے۔ شاہ صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا اپنی قیمتی رائے اور اپنا کیا کہتے ہیں آپ کا ایکسپیرینس کہ وحدت المسلمین اور پی ٹی آئی کا اتحاد ہوا ہے کے پی کے میں، تو آپ اس نظر کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اسی طرح پنجاب میں بھی وحدت المسلمین اور پی ٹی آئی اتحاد میں جا رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ یہ وہی مثال ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اب وہ عمران خان یا پی ٹی آئی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے پاس اور چارہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہیں نہ کہیں کسی کو تو پکڑنا تھا۔ اب وہ ڈوب رہے تھے تو ان کو یہی ملے، ان کو اب انہوں نے تعاون کی پیشکش کی ہے یا ان سے تعاون مانگا ہے۔ اب آپس میں ان کا کل کیا وہ ان کا سہارا بنتا ہے یا مصیبت بنتا ہے، یہ تو وقت بتائے گا۔ لیکن آئندہ آنے والے اثرات اس اتحاد کے کیا ہوں گے؟ کہاں پہ کھڑا ہوگا وحدت المسلمین کا اسٹیٹس جو ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ابھی تک اگر ہم وحدت المسلمین کو دیکھ لیں، وحدت المسلمین کے قائد راجہ ناصر عباس صاحب نے بڑا حد سے زیادہ، یعنی ایک جو توقع تھی نا، توقعات سے زیادہ پی ٹی آئی کا یا عمران خان کا ساتھ دیا ہے اور عمران خان کی تعریفیں کی ہیں۔ اب وقت نے اس سٹیج پہ لا کھڑا کر دیا کہ عمران خان کو ضرورت پڑی راجہ ناصر عباس صاحب کی، تو اب ہم تو دعا کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس لیے ہماری دعا یہ ہے کہ مستحکم حکومت ملک میں قائم ہو، انتشار نہ ہو۔ یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت دوبارہ آئے اور انتشار ہو، یا ان کی جس کی بھی حکومت آئے، چاہے یہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ملی ہیں دوبارہ یہ حکومت چلائیں، اس انداز سے چلائیں کہ بعد میں ایک دوسرے کو تانے نہ دیں۔ ہماری بلکہ دعائیں، قوم کی دعائیں، اور ان کے ساتھ بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی ہیں، کیونکہ ان کی لڑائی میں عوام اور ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ میں کیا کسی کو درخواست کر سکتا ہوں یا التجا کر سکتا ہوں، لیکن جو ملک کے وہ ہیں، وہ حلقے ہیں جنہوں نے اقتدار بنانے اور اقتدار یعنی دلوانے کا کام کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اس وقت عالمی سطح پہ یا ہماری جو ملک کی معیشت ہے، اقتصادیات ہے، ملک بدامنی کا شکار ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ ایک بار یعنی اس میں زیادہ دیر بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم سوچتے 4 سال گزار دیں، 5 سال گزار دیں۔ کل ایک بہت بڑا اجتماع تھا چودھری شہزاد کے گھر پہ، تمام پی ڈی ایم جو جماعتیں تھیں اتحاد میں تھیں، وہی پارٹیاں تمام کی تمام چودھری شہزاد کے گھر میں اکٹھی ہوئی تھیں۔ آپ اس اجتماع کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آصف صاحب، بات یہ ہے کہ سوال ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ہم جس طرح ہماری صحافت، یا اگر آپ نے مجھے صحافی کہا ہے، اس میں سچ بولنا بڑا مہنگا ہے اور آسان کام نہیں ہے۔ آپ جس طرف یعنی اشارہ کر رہے ہیں، اب آپ خود دیکھ لیں کہ وہ کل ناکام ہوئے ہیں آپس میں متفق ہونے میں، عوام کا مفاد تلاش کرنے میں، یا ملک کو استحکام دلانے میں۔ یہی قوت 16 مہینے حالانکہ یہ آئے تھے ملک کو استحکام بخشنے، روزگار بے روزگاروں کو دلانے، مہنگائی کو کم کرنے، سب دعوے ان کے ایک بھی دعویٰ ان کا سچا ثابت نہیں ہوا۔ لیکن ایک جو اللہ نے بہتر کیا وہ یہی کیا کہ انہوں نے وہ سخت فیصلے تو کیے، اور وہ اس میں انہوں نے دل سے کیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے دل سے کی۔ شاہ صاحب، میرا کوشچن یہ تھا کہ تحریک جی استحکام پارٹی بھی وہیں پہ تھی۔ نہیں، وہ بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں دیکھیں، اگر ہم ملک کا استحکام، ملک کی وہ چاہتے ہیں نا، ترقی، خوشحالی، امن چاہتے ہیں ملک میں، وہ کوئی بھی آ کر اگر اس پہ، یہ نہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، صحیح، ملک میں امن بھی آ سکتا ہے، ملک ترقی بھی کر سکتا ہے، لیکن ہم نے اپنے ذاتی جو مفاد ہیں نا ان کو پس پوش ڈال کے رکھنا ہے۔ ہم نے سنسیئر ہو کر، اگر ہم
یہ جماعتیں مل کر کام کریں، اس میں میں یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی میں وہ لگی لپٹی بات نہیں کر رہا، دل سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہی 4-5 قوتیں جو مل کر اگر اپنے ذاتی مفادات کو، ذاتی جو ان کے مفادات ہیں ان کو بس پشت رکھ کر کام کریں تو آپ دیکھیں کیسے کامیاب نہیں ہو سکتے. لیکن ہم ایک دوسرے، اگر ایک بھائی سگے بھائی بھی ہوں نا، وہ اگر ایک دوسرے کے خیر خواہ نہ ہوں، وہ ایک دوسرے کی خوشی پہ خوش نہ ہوتے ہوں، ترقی پہ کامیابی کے خوش نہ ہوتے ہوں، تو وہ 2 سگے بھائی بھی کیا ہوتے ہیں، برباد ہوتے ہیں. نہ ایک کامیاب ہوتا ہے نہ دوسرا. بالکل صحیح. تو میں اس حوالے سے بات کر رہا تھا کہ وہاں پہ پاکستان پیپل پارٹی بھی موجود تھی، ایم کیو بھی موجود تھی، اور ایک ممبر علیم خان صاحب جو تھے استحکام پارٹی کے، وہ بھی موجود تھے. اور اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اسی طرح شہباز شریف صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے کل ملاقات کی، اس کے بھی اثرات کیسے آئیں گے سیاست کے اندر؟ کل میاں آصف زرداری صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ میں ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو مجھے یہ خیال آیا کہ یہ ایک دوسرے کو جب صوبائی سطح پہ یا وہاں جلسوں میں کراچی کا دشمن سمجھتے ہیں، یعنی ایم کیو ایم اگر کراچی کا دشمن سمجھ رہی ہے پیپلز پارٹی کو، تو لازمات ہے پیپلز پارٹی بھی تو ان کو گلے تو نہیں لگائے گی نا. تو اب یہ حکومت میں آ کر کیسے کریں گے؟ اللہ کرے کہ یہ الزامات نہ ہو کراچی کے لیے. کراچی کی وہ بسیں بھی جب میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یعنی وہ اونٹ رے اونٹ والی بات ہے. تو یہ ایک معاملہ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کو زج کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. خدارہ ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملائیں اور ملک کو ترقی خوشحالی کی طرف گامزن کریں. ایک دوسرے پہ الزامات نہ لگائیں. اپنے گریبان میں دیکھ کر جھانک کر دیکھیں تو آپ کو تب اندازہ ہوگا کہ میرا اپنا کردار کیا ہے. میں نہیں چاہتا، قوم نہیں چاہتی، میں تو کوئی چیز نہیں ہوں، قوم نہیں چاہتی کہ ملک دوبارہ بدامنی کی لپیٹ میں آئے. ملک جو ہے کراچی، میں کراچی کا کہنا چاہ رہا تھا کہ کراچی بڑی مشکل سے ابھی بھی اس میں وہ امن اور سکون نہیں ہے. لیکن ہر ادارے کو وہاں پولیس ناکام ہوئی تو رینجر کو لایا گیا، رینجر کو ابھی تک کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. خدارہ سوچیں، اپنی نئی آنے والی نسلوں کو کوئی ایسا تحفہ دیں کہ وہ ماضی کے اگر حکمرانوں سے خوش نہیں ہیں تو یہ جو موجودہ حکمران ہیں ان سے خوش ہوں. مجھے بلاول کی صورت میں، بلکہ بلاول تو بات کی بات ہے، ایک نوجوان قیادت کی صورت میں ہم توقع کرتے ہیں، ہم ان سے التجا کریں گے، قوم التجا کرے گی کہ وہ اپنی پالیسی، کچھ ان کی پالیسیوں میں تبدیلی ہے. وہ نظر آتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے ملک کے لیے نیا سسٹم اور ایسا سسٹم جس میں یہ تناؤ نہ ہو، وہ اس کے حامی ہیں یا ان کا یہ آئیڈیا ہے. زرداری صاحب کی کل جو بات تھی، میں دعا بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. پی ٹی آئی کو بھی سوچنا چاہیے، لیکن ہم پہلے پاکستانی ہیں. جو بھی ہے آپ بیٹھ کر بات تو کریں. صحیح. اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، ایک دوسرے کو، ہو سکتا ہے آپ ان کو قائل کر دیں کہ ملک کی مفاد میں اگر آج ہم یہ طے کر دیں کہ ہم نے آئندہ مل کر ملک کے لیے کام کرنا ہے اور آئندہ میں بھی کرپشن نہیں کروں گا، آپ بھی کرپشن نہیں کریں گے، آپ بھی ملک کے لیے بہتر سوچیں گے، میں بھی سوچوں گا، اور یہ طے کر دیں کہ اگر کسی کے اوپر کرپشن کا الزام لگا وہ قوم کا مجرم ہے اور اس کو سیاست کرنے کا یا ملک کی نمائندگی کرنے کا. آخر میں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ مریم نواز جو اس وقت نامزد ہو گئی ہیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے، کیا وہ بزدار کی طرح ثابت ہوں گی یا ایک اچھی چیف منسٹر، اچھی ورکنگ کرنے میں کامیاب ہوں گی؟ چونکہ ان کی شخصیت انوالو ہے اس میں پھر اس پہ کوئی رائے نہیں دینا چاہوں گا. آپ ان کے لب و لہجے سے واقف ہیں، ان کے جس طرح وہ اپنے مخالفین کو جس انداز میں وہ
وہ ان کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں، جو ان کا لہجہ ہوتا ہے، یعنی کرش کرتی ہیں. ہاں کرش تو میں نہیں کہہ سکتا. اب وہ وزیر اعلیٰ، یعنی اگر ہم یوں کہیں کہ علی امین گنڈاپور اور دوسری طرف مریم نواز شریف، فرق یہ ہے کہ وہ عورت ہیں، یہ مرد ہیں. باقی تو مجھے اب باقی صلاحیتوں کا مجھے نہیں پتا. ہاں اپنے دشمن سے یا اپنے مد مقابل سے انتقام جتنا مریم نواز شریف پسند کرتی ہیں، اب گنڈاپور علی امین گنڈاپور بھی اسی کیلیبر کے شاید بندے ہوں، ان کی شخصیتیں ان کی بھی. ہمیں یہ نہیں کرنا. ہم نے دیکھیں، میں اب پرانی باتیں یاد آئیں گی. میں خوش ہوا تھا پرویز خٹک نے جب وزیر اعلیٰ بنا، گارڈ آف آنر اس نے نہیں لیا. ساتھ ہی اس نے جملہ یہ کسا کہ جب کسی نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کیا ہے، روایت ہے، تو اس نے کہا نہیں جی، ہم پرانی روایتوں پہ نہیں چلنے والے لوگ، ہم نئی روایت قائم کریں گے. ہم تو اس پہ یہ اس لیے کہ یہ ایک سرسری سی غیر ضروری چیز ہے، تو اس سے انسان کی قدر نہیں بنتی یا بڑھتی. ہم تو اپنی کارکردگی شو کریں گے اور نئی روایت قائم کریں گے. اس کے لیے آئے ہیں ہم، گارڈ آف آنر لینے کے لیے نہیں آئے. لیکن وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اب ان کا کیا انجام ہے. یہ اللہ عزت دیتا ہے. میں مولوی بن جاتا ہوں، لیکن یہ ہر انسان کو اور ان لوگوں کو، اس سطح پہ جو لوگ چلے جاتے ہیں، ان کے پیچھے کروڑوں لوگوں کی کیا ہوتی ہیں، امیدیں ہوتی ہیں. ان کو وہ ذہن میں رکھ کر ہر قدم اگر یہ اٹھائیں تو وہ بھی ان کی وہ دنیا بنے گی، اور یہاں ہمارا ملک اور ملک کے شہری جو ہیں وہ بھی خوشحال رہیں گے، اور ان کے لیے بد دعائیں نہیں دیں گے، دعائیں کرتے ہیں. شکریہ حسن وقار تراب صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس سیاسی منظر کو قبضے میں بند کیا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ نے نتیجہ پیش کیا ہے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کے مشورے سے، آپ کی تجاویز سے اعلیٰ حکام جو ہے شاید اس ملک کو سنبھالنے کے لیے، اور آپ نے جیسے کہا اتحاد برقرار رکھنے میں اور قومی حکومت کو صحیح معنوں میں اپنے مفادات پر سے پشت ڈالتے ہوئے اس قومی حکومت کو، اس ملک پاکستان خداداد کو بہتر سے بہتر ترقی طرف گامزن کریں گے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان سعید آصف کو اجازت کیا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.